بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہتا ہوا وہ تیزی کے ساتھ میرے فلیٹ سے نکلتا چلا گیا اور میں دل ہی دل میں سپاہی اعلیٰ داد کا شکریہ ادا کرنے لگا جس نے مجھے اپنے افسر کی ایک کمزوری سے آگاہ کر کے اتنا موقع فراہم کر دیا تھا کہ میں اپنے دشمن سے بے تکلف ہو کر اس کے دل کی بات اگلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ اس کی ابتدائی گفتگو کی روشنی میں سیٹھ حبیب کی طرف سے محمود کی پارسائی کا دعویٰ مجھے بے بنیاد معلوم ہو رہا تھا۔ میری ایک الجھن دور ہو گئی تھی۔ رشوت دے کر میں اس انسپیکٹر کو تفتیش سے باز رکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن اسی کے ساتھ دوسری شدید پریشانی ذہن پر مسلط ہو گئی تھی۔ محمود خود بتا گیا تھا کہ وہ چھوٹے مجرموں کو ڈھیل دے کر بڑی مچھلیوں کا شکار کھیلنے کا عادی تھا۔ اگر وہ مجھے محض شعبے میں حراست میں لے کر شہر کے 10-20 جرائم پیشہ افراد کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیتا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آسانی مجھے شناخت کر سکتا تھا، کیونکہ شی میں اپنی شمولیت کے ابتدائی دور میں اس کماش کے لوگوں سے میرے قریبی رابطے تھے، اور یہ بات تو سینہ بہ سینہ شاید ہر ایک کے علم میں تھی کہ جن دنوں میں ہر طرف چرس کا توتی بول رہا تھا، ان دنوں میں نے اپنے رفقائے کار کی مدد سے شہر کے چور بازاروں سے چرس سمیٹ کر کامیابی کے ساتھ ہیروئن کو پہلی بار تجارتی پیمانے پر متعارف کرایا تھا، ورنہ اس سے بیشتر شہر میں ایک آدھا ہیروئنچی کے وجود کی قسم تو نہیں کھائی جا سکتی تھی۔ البتہ یہ حقیقت ناقابل تردید تھی کہ عام نشے باز اور ان کے سپلائر ہیروئن کے وجود تک سے بے خبر تھے۔ تھوڑی دیر بعد چیف کا فون آیا۔ اس دوران میں سب انسپیکٹر محمود کے بارے میں اس کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو چکا تھا، لیکن محمود سے میری براہ راست گفتگو کے بعد میرے لیے ان میں سے کوئی بات نئی نہیں تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ چیف نے میرے بارے میں شہر میں موجود ڈان 3 سے بھی مشورہ کیا تھا اور میرے معاملے کے حل کی کوئی راہ نکال لی تھی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میری گلو خلاصی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، میں نے تمہاری فراہم کی ہوئی معلومات کی تصدیق کر لی ہے۔ وہ واقعی بہت خود سر اور خود پسند افسر ہے۔ فلیٹ میں بیٹھے بیٹھے تم نے کہاں سے یہ تصدیق کر لی؟ اس نے سوال کیا۔ وہ خود ہی آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 3 دن کا وعدہ کیا ہے، اس دوران وہ مجھے بند کر دے گا یا ہمیشہ کے لیے میرا دوست ہو جائے گا۔ رشوت لینے سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ 3 دن بہت دور ہیں۔ آج رات ہی تمہارے کاغذات حاصل کر لیے جائیں گے۔ اس کی سرد اور سپاٹ آواز سنائی دی۔ تم اسے بالکل بھول جاؤ، یہ معاملہ میں خود دیکھوں گا۔ عجائب خان کو فی الحال میں واپس بلا رہا ہوں۔ اپنے منصوبے میں مجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ چاہو تو اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی مامور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ میں نے باہر کی خیر خبر رکھنے کے کام سے اسے بلایا تھا۔ اب یہ ذمہ داری تم نے لے لی ہے تو بلا وجہ ایک آدمی لگائے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس گفتگو نے میرے ذہن سے بڑا بوجھ ہٹا دیا۔ نہ میں نے اس کے منصوبے کی تفصیلات پوچھ کر خود کو اس گورکھ دھندے میں الجھانے کی کوشش کی، اور نہ ہی اس نے اس بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت محسوس کی۔ البتہ اس تلخ اور اعصاب شکن تجربے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جب تک مجھے پیٹر واک بنا رہنا ہے، مجھے اپنے تلفظ اور لہجہ بگاڑنا ہوگا یا پھر کوئی نیا مقامی نام اختیار کر کے اپنے لیے نئے شناختی کاغذات کا بندوبست کرنا ہوگا، ورنہ وہی صورتحال ایک بار پھر پیش آ سکتی تھی۔ دوپہر تک میں اپنے فلیٹ میں ہی رہا۔ اس دوران میں پولیس والوں نے ایک بار بھی مجھے طلب نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ سب انسپیکٹر محمود نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے سیما کے قتل کے معاملے سے بالکل الگ رکھا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سیما کے فلیٹ کی بالکونی میں کھلنے والی ایک کھڑکی کے کٹے ہوئے شیشے کو دیکھ لینے کے باوجود کسی متجسس پولیس افسر کو محض 7-8 فٹ کے فاصلے پر موجود میرے فلیٹ کی بالکونی کا جائزہ لینے کا خیال نہیں آیا تھا، جہاں سے سیما کی بالکونی تک رسائی زیادہ دشوار نہیں تھی۔ محمود نے مجھے فرار کی کسی کوشش کے بارے میں متنبہ کیا تھا۔ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر میں فلیٹ سے باہر نکلتا تو میری نگرانی پر مامور اس کے سادہ پوش آدمی کوئی نہ کوئی سنگین الزام عائد کر کے مجھے گرفتار کر لیتے۔ پھر بھی میں نے اپنے فلیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میزنائن فلور پر میری 2 گاڑیاں موجود تھی، لیکن میں نے پیدل ہی باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور سیڑھیاں طے کر کے نیچے آ گیا۔ اپنی بلڈنگ سے نکل کر میں چند ثانیے تک رکا رہا۔ جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگاتے ہوئے میں نے قرب و جوار کا جائزہ لے ڈالا، لیکن وہاں کسی ایسے فرد کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جس پر پولیس کا سادہ پولیس افسر یا سپاہی ہونے کا گمان کیا جا سکتا۔ اس دوران میں سیما کی لاش لے جائی جا چکی تھی۔ اپنے فلیٹ سے نکلتے ہی میں نے اس کے دروازے پر سیل دیکھ لی تھی۔ پولیس والوں کی نفری غائب ہونے کی وجہ سے اس وقت میرا فلور تو کیا پوری بلڈنگ پر موت کا مہیب سناٹا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نیچے بھی میدان صاف نظر آیا تو میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ میری
محدود معلومات کے مطابق پولیس والے قتل جیسی کسی بھی سنگین واردات کے بعد اگر قانونی ضروریات کے پیش نظر جائے واردات کو سیل کرتے ہیں یا اس کی نگرانی کے لیے اپنا کوئی آدمی بھی مامور کرتے ہیں تاکہ وہ مجرم موقع پا کر جائے واردات سے شہادتیں تلف یا مسخ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر سیما کے فلیٹ کو صرف سیل کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ میں اپنے گرد و پیش سے چکنا رہتے ہوئے چہل قدمی کے انداز میں مین روڈ کی طرف بڑھا تو سامنے سے اپنی عمارت کا چوکیدار مجھے نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹی ہوئی تندوری روٹیاں، وہی چند روٹیاں اس دنیا میں ہونے والی تمام بری بلی سرگرمیوں کا محور تھی جن کے حصول کے لیے کبھی انسان کی گردن کاٹنے لگتا تھا اور کہیں گلے کاٹ رہا تھا۔ ان سب کارروائیوں کے نتیجے میں تجوریوں کا پیٹ بڑھتا اور بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، لیکن اپنے جیسے آدمیوں کے ساتھ ہر قسم کی زیادتیاں کرنے والے کے مقدر میں ہی چند روٹیاں آتی تھی جو اس وقت چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ چوکیدار نے مجھے پہچان کر اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جا کر اپنے احترام کا اظہار کیا تو میں اس کے پاس رک گیا۔ پولیس والے لاش کب لے گئے؟ میں نے نرمی کے ساتھ سوال کیا۔ 10-15 منٹ ہوئے ہیں، وہ ایک المناک آواز نکالنے کے بعد بولا۔ ہم دونوں کو سیل کا خیال رکھنے کے لیے کہہ گئے ہیں، ہم کو اپنا سنتری بھیجیں گے۔ ہم دونوں سے غالباً اس کی مراد دن اور رات والے چوکیداروں ہی تھی، لیکن اس وقت تو نہ زینوں پر کوئی تھا نہ ریمپ پر، تو تم کو بلڈنگ میں رہنا چاہیے تھا۔ ظالموں کو جسے مارنا تھا اسے مار گئے، اب یہاں کوئی کیا لینے آئے گا؟ پولیس والوں نے مجھے ہلکان کر کے رکھ دیا۔ میں 12 بجے کھانا کھاتا ہوں، ان کے چکروں میں 1:30 بج گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد فرصت ملی تو ذرا 2 منٹ کے لیے روٹیاں لینے چلا گیا، اب وہیں بینچ پر بیٹھا رہوں گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ میں نے چند تشفی امیز فکروں کے ساتھ ہی 5 روپے کا ایک نوٹ اس کے حوالے کیا اور وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا اپنے راستے پر آگے بڑھ گیا۔ مجھے اس سے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا، اس لیے اب بھی چوراہے کی طرف چل دیا جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی رکشا یا ٹیکسی موجود رہتی تھی۔ چوراہے پر پہنچ کر میں ایک ٹیکسی کی طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک کسی نے سختی کے ساتھ میرے شانے کو اپنی گرفت میں لے کر مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس ناگہانی افتاد پر میں بڑک کر تیزی سے واپس پلٹا تو قمیض شلوار میں ملبوس ایک صحت مند اور دراز قد اپنے سامنے موجود پایا، جس کے پتلے پتلے ہونٹوں اور چہرے کی ساخت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دوسروں کو اذیت میں مبتلا دیکھ کر سکون حاصل کرتا ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کرخت لہجے میں سوال کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ محمود کا ہی کوئی آدمی تھا اور چھپ کر میری نگرانی کر رہا تھا۔ مجھے ٹیکسی کے ذریعے کہیں روانگی پر آمادہ پا کر ہی وہ اچانک سامنے آنے پر مجبور ہوا تھا، ورنہ غالباً مجھ سے دور رہ کر ہی فلیٹ میں میری واپسی تک نگرانی کرتا رہتا۔ میرا دل چاہا کہ اس سے الجھ پڑوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ چیف اسی رات میری گلو خلاصی کا بندوبست کر چکا تھا، اس لیے بات بڑھانے میں سراسر میرا نقصان تھا۔ میں نے اس سے تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کھانا کھانے جا رہا ہوں، تم چاہو تو تمہیں بھی ساتھ لیے چلتا ہوں۔ ادھر سے دال روٹی لو اور اپنے کابک میں دفع ہو جب وہ مزدوروں کے لیے بنے ہوئے ایک جھونپڑی نما ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گرایا، ورنہ ابھی اٹھا لے جاؤں گا۔ اس کی آواز میں تحقیر اور تحکم کے علاوہ کسی تیسرے جذبے کی ذرا بھی رمق موجود نہیں تھی۔ اس کے چیلنج کرتے ہوئے لہجے پر مجھے ترار آ گیا۔ شاید وہ میرے مصالحانہ رویے کو میری بزدلی پر محمول کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اس ہوٹل کی کرکری دال اور بے مزہ سالن بھی کھانے کے لیے تیار ہوں، ورنہ مجھے تارک روڈ تک جانے دو۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پوری قوت سے اپنا داہنا ہاتھ گھما دیا۔ میرے بائیں رخسار پر پڑنے والے اس کے ناگہانی تھپڑ نے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا دیا، اور جتنی دیر میں سنبھالا لیتا وہ سختی سے میرا گریبان اپنی مٹھی میں تھام چکا تھا۔ ہم دونوں میں جھگڑے کا منظر دیکھتے ہی چوراہے پر موجود کئی افراد بیچ بچاؤ کی نیت سے ہماری طرف لپکے۔ وہ گریبان تھام کر مجھے گندی گندی گالیوں سے نواز رہا تھا اور میں تذبذب میں مبتلا تھا کہ اس کی بدتمیزی کا اسی کے انداز میں جواب دوں یا اس توہین کو برداشت کر جاؤں۔ اسی اثنا میں بیچ بچاؤ کے لیے آنے والوں میں سے ایک نے ہم دونوں کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کی تو میرے حریف نے بائیں ہاتھ کے جھٹکے سے اسے نہایت اطمینان سے دور اچھال دیا اور گراتا ہوا بولا، خبردار جو کوئی ہمارے درمیان آیا، یہ پولیس مقابلہ ہے۔ اس کے وہ الفاظ سنتے ہی آنے والے تیزی کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گئے۔ پچھلے چند ایام سے اس علاقے میں پیش آنے والے واقعات نے لوگوں کو اس قدر خوفزدہ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی پولیس والوں کی گواہی شہادت کے چکر میں پڑھ کر مسائل کا شکار ہونے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ دور اچھالا جانے والا بھی اپنا توازن سنبھالتے ہی وہاں سے سارپٹ بھاگ کر ایک گلی میں غائب ہو گیا تھا۔ گریبان چھوڑو، میں واپس جا رہا
ہوں۔ صورتحال کو اپنے خلاف جاتا دیکھ کر میں نے بررائی ہوئی آواز میں کہا، تم نے بلا وجہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میرا تم سے الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے پیچھے کی طرف جھٹکا دیتے ہوئے میرا گریبان چھوڑ دیا۔ اسی لمحے قریب سے ایک فائر کی پرشور آواز گونجی، میرے ساتھ ہی وہ بھی چونک پڑا۔ پھر اس نے اپنے نیفے میں اڑتا ہوا پستول نکال کر اس طرف دوڑ لگا دی جدھر سے فائر کی آواز سنائی دی تھی۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا تھا یا کیا ہونے والا تھا، ہر طرف سناٹا ہو گیا تھا اور میں ایک عدد زناٹے دار تھپڑ کھانے کے بعد وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس لیے مزید کسی آفت سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے بھی تیز قدموں سے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ فائر کی آواز سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ رہائشی علاقے میں سڑک ویران ہو گئی تھی، کہیں اکا دکا افراد زینوں کی آڑ میں کھڑے ہوئے باہر کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ کھلی ہوا میں گھومنے کا سودا سر سے اترنے کے بعد میں فلیٹ میں آتے ہی غسل خانے میں گھس گیا۔ مجھے اپنی توہین پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سادہ پوش لاکھ تندرست اور توانا صحیح، میں چاہتا تو چند ہی سیکنڈ میں مکوں اور تھپڑوں سے اس کا چہرہ اتنا بگاڑ سکتا تھا کہ وہ خود بھی آئینہ دیکھ کر لرز اٹھتا، مگر محمود میرے عزائم کے لیے ایک مضبوط زنجیر بن گیا تھا۔ میں ذرا بھی جارحانہ انداز اختیار کرتا تو محمود فوری طور پر میری نیت پر شبہ کرتے ہوئے مجھے بند کرا دیتا۔ دن کا اجالا شام کے دھندلکے میں معدوم ہوا، پھر دن بھر کا تھکا ہرا راہوار مشرق خلا کی بیکراں وسطوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد بھی میں کافی دیر تک یوں ہی بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہا، لیکن جب اندھیرے کی وجہ سے ذہن پر پریشان کن خیالات کی یلغار بھیانک روپ اختیار کرنے لگی تو میں نے اٹھ کر فلیٹ کی تمام ضروری روشنیاں جلا دی۔ میرے پاس سگریٹ ختم ہو رہے تھے، دوبارہ باہر جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے چابی جیب میں ڈال کر زینوں سے نیچے پہنچا تو کندھے پر رائفل لٹکائے ایک باوردی سپاہی چوکیدار کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ میں نے چوکیدار کو 50 روپے کا نوٹ دے کر سگریٹ لانے کے لیے کہا تو سپاہی بول پڑا، اسی نوٹ میں سے میرے لیے بھی کچھ مال پانی لیتے آنا۔ چوکیدار نے بے بسی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور میں نے اسبات میں سر ہلا کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ دوپہر کو قرب و جوار میں کہیں گولی چلی تھی، اس کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ چوکیدار کے چلے جانے کے بعد میں نے دوستانہ لہجے میں کانسٹیبل سے سوال کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے پر نحوست منڈلا رہی ہو۔ بیزاری کے عالم میں بولا تھا، میں شام کو ڈیوٹی پر آیا ہوں، تھانے میں گولی چلنے کی خبر ملی تھی لیکن کوئی پکڑا نہیں گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی جوان چھوکرے نے شرارت میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ حرکت کی ہوگی۔ اب کسی نے ایسی شرارت کی تو نہیں بچ سکے گا، پہلے بچ گیا تو اب کیوں نہیں بچ سکے گا؟ میں نے سادگی سے سوال کیا۔ وقت کی بات ہوتی ہے، اب انچارج صاحب نے یہاں سادہ لباس والے کئی آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جس نے بھی حرامی پن کیا رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے اچانک ہی ایک غیر متعلقہ سوال کیا تھا، تم اس بلڈنگ کی کون سی منزل پر رہتے ہو؟ پہلی منزل پر مرنے والی کے پڑوس میں۔ میں نے اس کی مقصد کا اندازہ لگانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اوہ، اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار عود کار ہے۔ بال بچوں کو تکلیف نہ ہو تو رات کو بستر دے دینا، باہر کے دروازے کے سامنے سو جاؤں گا، ڈیوٹی بھی ہوتی رہے گی، ذرا سا آرام بھی مل جائے گا۔ تمہارے سوتے ہوئے اگر کوئی مجرم آ گیا ڈیوٹی کہاں سے پوری ہوگی؟ چوکیدار کے واپسی کے انتظار میں وقت گزارنے کی نیت سے میں نے اسے چھیڑا۔ وارداتی آدمی سے نہیں، سرکاری وردی سے ڈرتے ہیں، میں جاگتا رہوں یا سو جاؤں، میری وردی تو اپنا کام دکھاتی ہی رہے گی۔ وہ دانت نکال کر بولا جیسے اس نے کوئی بڑا نکتہ بیان کیا۔ اور رائفل کہاں سے لے جاؤ گے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ تم رکھ لینا، صبح واپس لے لوں گا، اس نے معصومانہ سادگی سے کہا، پھر اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، ہم سے 20 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے، 920 روپے تنخواہ ملتی ہے، نہ بونس اور نہ اوور ٹائم، ہمیں بال بچوں کا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ ڈیوٹی پر نہ سوئیں تو گھر جا کر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں میری 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، صبح 7 بجے، دوپہر سپاہی کے آنے سے پہلے ساری ذمہ داری میری ہے، پھر تھانے میں کارگزاری لکھوا کر 10 بجے سے پہلے جان نہیں چھوٹے گی۔ تنخواہ اور ڈیوٹی کے حوالے سے وہ جو کچھ کہہ رہا تھا درست تھا، لیکن ذمہ داری کے معاملے میں اس کی شیخی کو پی گیا۔ بستر مل جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے اندر بھی بیٹھ سکتے ہو، میں اکیلا رہتا ہوں۔ میری پیشکش سن کر اس کی باتیں کھل گئیں۔ غالباً محمود نے اسے میرے بارے میں اپنے شبے سے آگاہ نہیں کیا تھا، ورنہ وہ ڈیوٹی پر آتے ہی میری کسی خوابگاہ پر قابض ہونے کے ہتھکنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتا۔ چوکیدار سے سگریٹ لے کر میں اوپر چلا گیا۔ اس دوران میں ایک بار میری نگاہ اس سادہ پوش پر بھی پڑی جس نے دوپہر میں مجھے ایک تھپڑ سے نوازا تھا۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں ایک کیبن کی اوٹ میں لڑاکا مرغ کی طرح سینہ پھلائے کھڑا ہوا تھا۔ اپنی کھوپڑی ٹھنڈی رکھنے کے لیے میں نے اسے دوبارہ ادھر دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے رہ کر جہانگیر پر غصہ آ رہا
تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اپنے فلیٹ پر محصور کر دیا گیا تھا۔ اس دوران میں کوئی ناگہانی مشکل پیدا ہو سکتی تھی یا مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، لیکن میری تحویل سے اس اسلحہ لے جانے کے بعد اس نے نہ مجھے فون کیا تھا اور نہ فیکٹری سے واپسی پر چکر مارنے کی زحمت کی تھی۔ 9:30 بجے سیما کے فلیٹ کی حفاظت پر مامور باوردی سپاہی مجھے اپنی میزبانی کا شرف بخشنے کے لیے آ پہنچا۔ 10-11 بجے میرا سونے کا وقت ہو جاتا ہے، اس لیے سوچا کہ سونے سے پہلے تم سے ہی تھوڑی سی گپ شپ کر لی جائے۔ باہر تو ایسا سناٹا ہو گیا ہے جیسے موت اب بھی دبے پاؤں وہاں منڈلا رہی ہو۔ پڑھے لکھے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، ایک مرتا ہے تو سینکڑوں ڈر کر گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ جاہلوں کا علاقہ ہوتا تو یہاں رات بھر میلہ لگا رہتا اور کچھ نہیں تو لوگوں کو وہ گھر ہی دیکھنے کا شوق ہوتا جہاں واردات ہوئی ہو۔ وہ ڈرائنگ روم میں جوتوں سمیت قالین پر آیا، پھر اپنی رائفل احتیاط سے دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے جوتوں کے بند کھولنے لگا تو میں نے اسے ٹوکا کہ وہ جوتے نہ اتارے۔ وہ قالین جوتوں سے روندے جانے کے لیے ہی بچھایا گیا تھا۔ اس پر وہ ہنس کر بولا تھا، مجھے معلوم ہے جی، کوارٹر میں ضرور رہتا ہوں لیکن بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں میں اپنے افسروں کے ساتھ تفتیش کے لیے جاتا رہتا ہوں، مجھے بھی تو ذرا اپنے پیروں کو آرام دینا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جوتے اتارے۔ پیر باہر آتے ہی نہ جانے کب سے جوتوں میں اڑے ہوئے میلے موزوں میں سے بدبو کا ایک تیز ببکا پیدا ہوا اور وہ موزے جوتوں میں ڈال کر ایک آرام دہ صوفے پر اس شان سے بیٹھ گیا کہ اس کے دونوں پیر بھی اوپر ہی تھے۔ سنتری جی، تمہارے جوتوں میں سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ کمرے میں مسلسل پھیلتی ہوئی بدبو سے مجبور ہو کر میں اسے جتائے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے لیے وہ بو ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ وہ تو آتی ہی رہتی ہے، وہ بے پرواہی سے بولا، کچے چمڑے کے ہوتے بدبو نہیں تو پسینے میں بھیگ کر خوشبو دیں گے۔ یہ تو ہمارا ہی دل گردہ ہے کہ انہیں وردی کے ساتھ ہر وقت پہنے رہتے ہیں۔ جس وقت زینوں سے نیچے میں نے اسے فلیٹ میں آنے کا دعوت دی تھی تو میرا خیال تھا کہ اس سے سب انسپیکٹر محمود کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن بدبو سے اتنی طبیعت مقتدر ہوئی کہ کئی منٹ تک میں اس سے کوئی بات ہی نہ کر سکا۔ بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ میں نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے جو کچھ کہا، اسے وہ اپنی ہمدردی میں کیا جانے والا تبصرہ سمجھ کر گول کر چکا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ میں خود اس کے جوتے اٹھا کر باہر رکھ دیتا اور وہ عمل میرے بس سے باہر تھا۔ آؤ باہر لابی میں بیٹھیں گے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ، وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے پورے خلوص کے ساتھ اپنے جوتوں کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے لپک کر اسے پکڑ لیا، رائفل اور جوتے یہیں رہنے دو، دونوں کو تھوڑی سی تازہ ہوا مل جائے گی، جیسے تمہاری خوشی۔ اس بار اس نے میری رضا کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور میرے ہمراہ لابی میں آ بیٹھا۔ وہاں آنے کے بعد فلیٹ کی پوری مکانیت اس کے سامنے آ گئی تھی، اس لیے کچھ دیر تک چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد اس نے رائے دی کہ وہ فلیٹ ایک آدمی کی ضروریات سے بہت زیادہ تھا۔ اس بار میں نے اس کا تبصرہ سنا انسنا کر دیا اور اس کے پیشہ ورانہ معاملات کی بات چھیڑ دی۔ اس سے گفتگو کے دوران مجھے احساس ہوا کہ ملازمت نئی تو ہر شخص پرجوش اور خوش نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے نوکری پرانی ہوتی ہے ساری خوشی ماند پڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب اپنے ادارے کی مسرت بخش باتوں میں بھی انسان کیڑے نکالنے لگتا ہے۔ وہ خاصا سینئر سپاہی تھا اور اوپر سے نیچے تک کسی ایک بھی افسر یا ساتھی سے خوش نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں جب محمود کا ذکر آیا تو اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دوسرے افسران چھوٹے بڑے ہر کیس میں سودے بازیوں کی وجہ سے بدنام ہو گئے تھے، جبکہ محمود بہت چالاک تھا۔ چھوٹے موٹے مقدمات میں سختی کے ساتھ قانون کے مطابق کام کرتا، لیکن بڑے معاملات میں رازداری کے ساتھ سودے کرتا تھا۔ اپنی ایمانداری کا ڈکوسلہ برقرار رکھنے کے لیے کرائے کے مکان اور ذاتی اسکوٹر کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جب چاہتا نئے ماڈل کی قیمتی کار اور کوئی بھی شاندار مکان خرید سکتا تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد محمود سے اس کی پرکاش کا سبب بھی سامنے آ گیا۔ محمود جب سے اس تھانے میں آیا تھا اس کے ساتھ الاداد مستقل طور پر لگا ہوا تھا، جس کا انتخاب محمود نے خود کیا تھا۔ وہ سب کے سامنے برملا کہتا تھا کہ الاداد اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ ذہین اور فرد شناس تھا، یا بالواسطہ طور پر اس نے اپنے تھانے کے تمام سپاہیوں کو غبی اور نکما قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ محمود لین دین کے سارے معاملے الاداد کے ذریعے طے کرتا تھا تاکہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو سارا الزام اسی کے سر دھرا جا سکے اور اس کا دامن صاف رہے، جبکہ الاداد اس طرح خود کو بہت اہم سمجھتے ہوئے خوش رہتا تھا، اسی لیے ان دونوں میں نبھ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی وہ تمام ہرزہ سرائی الاداد سے پیشہ ورانہ رقابت پر مبنی تھی، ورنہ اپنے دل میں وہ بھی جانتا تھا کہ محمود بے باک اور ایماندار افسر تھا۔ وہ
اپنی رات میرے ہی فلیٹ میں گزارنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ اسے اپنے سر پر مسلط کر کے میں اپنی اس واحد آزادی سے بھی محروم ہو جاتا جو فون کی صورت میں مجھے میسر تھی۔ خدا کر کے میں 10:30 بجے بستر دے کر اسے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنی بری ہوئی رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی میرے ہی پاس چھوڑ دی تھی۔ اس وقت وہ دونوں چیزیں میرے لیے نعمت بے بہا سے کم نہیں تھی، کیونکہ اپنا تمام غیر قانونی اسلحہ جہانگیر کے حوالے کر دینے کے بعد میں بالکل نہتا رہ گیا تھا۔ کسی برے وقت میں وہ سرکاری اسلحہ میرے کام آ سکتا تھا۔ اس سے فرصت پاتے ہی میں نے کچن اور فریج میں موجود اشیاء کی مدد سے اپنی آتش شکم سرد کی اور اسکاچ کا ایک چھوٹا سا گلاس لے کر بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ذہن محمود سیٹھ حبیب اور اپنے کاغذات میں الجھا ہوا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ چیف اگر اس رات محمود کی تحویل سے میرے کاغذات خوش اسلوبی کے ساتھ نکال لینے میں کامیاب نہ ہوا تو اگلی صبح میری زندگی کے بدترین دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ صبح کے 3 بجے تک میں فون کی گھنٹی یا کسی کے قدموں کی چاپ کے انتظار میں بستر پر بے چینی کے ساتھ پہلو بدلتا رہا، لیکن اس رات ہر طرف ایک مرگ سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ صبح پہ در پہ ہر ایک کے فون چلے آ رہے تھے، لیکن جب مجھے کسی اچھی خبر کا انتظار تھا تو سب کہیں جا سوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے سب انسپیکٹر محمود کے ہاتھوں ہی کیفر کردار کو پہنچنا تھا تو میرے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حساب بے باک کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ رات اسی طرح محیب خاموشی میں گزر جاتی تو اگلی صبح میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر دلدار آغا کو اس کے گھر کی دہلیز پر جہنم واصل ضرور کر دیتا، کیونکہ میری زندگی میں اصل زہر اسی مالون نے گولا تھا۔ میری ذاتی پرخاش کے علاوہ بشی کا مقامی سربراہ اور موت کا ایک بڑا سوداگر بھی تھا، جسے سسکتی ہوئی کربناک موت سے آشنا کرنا میرے بس سے باہر تھا، کیونکہ میں اسے ایک پنجرے میں پال کر ہیروین کا عادی نہیں بنا سکتا تھا، لیکن میں اپنے آہنی ہاتھوں کے ایک ہی وار سے اس کی گردن توڑ دینے کی طاقت ضرور رکھتا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح رات کی ڈیوٹی ختم کرنے والا سپاہی کی بجائی ہوئی گھنٹیوں سے ہڑبڑا کر بیدار ہوا تو سر بوجھل تھا، دماغ معاف اور اعصاب شکستہ، کیونکہ وہ رات کسی اچھی خبر کے بغیر گزر گئی تھی اور میری حالت کسی ایسے قیدی کی سی ہو گئی تھی جسے موت کی سزا سنا دی گئی ہو، لیکن اسے یہ نہ بتایا گیا ہو کہ اسے کتنے گھنٹوں، دنوں یا سالوں کے بعد سولی چڑھایا جانے والا ہے۔ سپاہی میرا دیا ہوا بستر اپنی بغل میں دبائے خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ دروازے پر میرا منتظر تھا تاکہ بستر لوٹا کر اپنی رائفل کندھے سے لٹکائے اور تھانے لوٹ جائے، کیونکہ اس کی جگہ لینے والا دوسرا سپاہی آ چکا تھا۔ اپنے ساتھی کے خوشگوار تجربے کی روشنی میں وہ بھی میرا تعاون حاصل کرنے کی امید میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ان دونوں سے قدرے جلائے ہوئے انداز میں فارغ ہونے کے بعد میں نے طویل غسل کیا اور اپنے لیے چائے کی پیالی تیار کر کے فون کے قریب جا بیٹھا۔ میرے ذہن پر سنسناہٹ طاری تھی جو کسی بڑے واقعے کے رونما ہونے سے پہلے بعض حساس لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ میں نے کئی بار اپنے رات کے فیصلے پر غور کیا، لیکن ذہن نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ سیٹھ حبیب کو فون کر کے اس سے دریافت کروں کہ اس کے لمبے چوڑے دعوے کیا ہوئے۔ رات کسی سود و زیان کے بغیر گزر گئی تھی، اسی کے ساتھ بات بھی گزر گئی تھی اور محمود کو اپنی کارروائی کی آزادی مل چکی تھی۔ آخر کار میں نے مغلوب ہو کر دلدار آغا کے گھر کا نمبر ملا ہی لیا۔ 4 مسلسل گھنٹیوں کے بعد جب ریسیور پر غزالہ کی جانی پہچانی ہیلو کی آواز سنائی دی تو میرے دل پر غمناک سی خوشی طاری ہو گئی۔ غم اس بات کا تھا کہ وہ میری نہیں پرائی ہو چکی تھی، میری دسترس سے باہر تھی، اور خوشی اس بات کی کہ میرے کانوں نے ایک بار پھر اس کی آواز سن لی تھی۔ تم کیسی ہو خاتون، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسی بدلی ہوئی بھاری آواز میں سوال کیا جس میں پچھلی صبح اس سے بات کی تھی۔ تم نے پھر فون کیا؟ وہ فوراً ہی میری آواز پہچان گئی تھی اور اس کے لہجے میں خوف سمٹ آیا تھا۔ آخر تم کون ہو اور کیوں ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہارے DDT یا دلدار آغا کا ڈسا ہوا ایک شکار ہوں، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ تم نے اخباروں میں سیما کے قتل کی خبر تو پڑھ لی ہوگی، وہ میری محبوبہ تھی اور اسے DDT نے مارا ہے۔ میری آواز میں غیر ارادی طور پر کرب پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ قاتل ہے، میں اسے مار ڈالوں گا، لیکن اب تمہارا خیال آتا ہے کہ اسے مارا تو یہ سزا تم کو ملے گی، وہ زندگی کے سارے جمیلوں سے آزاد ہو جائے گا۔ سزا تمہیں نہیں، اسے ملنی چاہیے۔ وہ کسی آرزو، کسی حسرت میں سسکتا اور تڑپتا رہے لیکن زندہ رہے، یہی اس کی سزا ہو سکتی ہے جو میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، تمہاری پچھلی کال نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے رات گھر سے باہر گزاری ہے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔
جھوٹے، تمہیں ان پر رحم نہیں آتا تو کم از کم مجھ پر اور میری گھریلو زندگی پر ہی رحم کرو۔ تم سے رشتہ کیا ہے میرا؟ میں نے تڑپ کر بے ساختہ کہا۔ تمہیں ایک اجنبی سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ گہرے گہرے سانسوں کے درمیان اس کی اضطراری آواز ابھری۔ تم میرے اس سوال کا جواب نہیں دو گے تو میں قسم کھاتی ہوں کہ فون بند کر دوں گی۔ میں چند ثانیے تک خاموش رہا۔ ریسیور پر اس کے چڑھے ہوئے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دلدار گھر پر نہیں تھا اور وہ کسی وجہ سے شدید ہیجان میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں عاشق ہوں، ایک ناکام اور نامراد عاشق، میں نے توقف کے بعد اسی بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ میری محبوبہ کو تمہارے دلدار نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میرے ذومعنی فکروں نے اسے تڑپا کر رکھ دیا۔ اس نے میری بات کاٹ کر تیز اور متجسس لہجے میں وہ اہم سوال کر دیا تھا۔ اپنی محبوبہ کی غزالہ کے وجود میں کسک پیدا کر کے میرے دل کو خاصا سکون ملا تھا، اس لیے میرا لہجہ بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ کیا میں نے تم کو بتایا نہیں کہ تمہارے DDT نے میری سیما کو مار دیا؟ میں نے تمہیں اتنا کچھ بتا دیا، اب کچھ تم بھی اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ میں تم سے گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ تم جھوٹے ہو۔ اس کے بے ساختہ الزام پر میں بونچکا رہ گیا۔ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، ایک اجنبی سے اس طرح بات کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے نشتر زنی کی۔ اس وقت اسے تڑپانے میں مجھے خود لطف آ رہا تھا کیونکہ مجھ سے بے وفائی نہ کر کے بھی وہ میری وفادار نہیں رہ سکی تھی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم دلدار کی بیوی ہو اور یہ بھی تم نے کل خود ہی بتایا تھا۔ اس سے آگے بھی کچھ بتاؤ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمر کتنی ہے؟ صورت کیسی ہے؟ DDT تم کو کتنا چاہتا ہے؟ یہ سب بتاؤ گی تب ہی میں فیصلہ کر سکوں گا کہ دلدار کو زندہ رہنا چاہیے یا اس کا مر جانا ہی بہتر ہوگا۔ اس سے کس کو فیض پہنچ سکے گا؟ تم پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آواز برا گئی۔ میری ہر بات آئینے کی طرح صاف ہے۔ اگر تم عمر رسیدہ اور بدصورت عورت ہو یا دلدار تم سے محبت نہیں کرتا تو میں اسے مار دوں گا۔ اگر تم دلکش اور جوان ہو، دلدار تمہیں دیوانہ وار چاہتا ہے تو میں اسے زندہ رکھوں گا اور تمہیں اغوا کر لوں گا۔ اس نے میری محبت کا خون کیا، میں اس کی محبت چرا لوں گا۔ اس نے میری خوشیاں چھینی، میں اس کو ایک چلتا پھرتا مزار بنا کے رکھ دوں گا۔ شرط یہی ہے کہ تم اپنے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ تاکہ اجنبیت دور ہو۔ اب دلدار کی زندگی کا انحصار تم پر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گی اس پر یقین کر لوں گا اور اسی کی بنا پر اپنا فیصلہ کروں گا۔ تمہاری کہی ہوئی کسی بات کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تم بہت چلاک اور مکار ہو۔ اس کی بررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہاری بتائی ہوئی کوئی بھی صورت مجھے قبول نہیں۔ نہ میں جھوٹ بول کر انہیں مروانے کا تصور کر سکتی ہوں، نہ سچ بول کر انہیں زندہ دیکھ سکوں گی۔ تم سچ بول کر تو دیکھو، وہ زندہ رہے گا۔ اس کی الجھی لیکن بامقصد بات سن کر خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لفاظی کیے بغیر اپنے بارے میں حقیقت کا اظہار کیا تھا۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ میں انہیں دیکھنے کو ترستی رہوں؟ میں تمہاری قید کو قبول کر لوں تو ایسی زندگی کو وہ خود ٹھکرا دیں گے۔ سینے پر زخم لے کر کون زیادہ دن زندہ رہا؟ میں زندہ ہوں، میں نے ترکی بے ترکی کہا۔ اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لینے کے باوجود میں نے ابھی تک اس پر وار نہیں کیا ہے۔ محبت کبھی کبھی قربانی بھی طلب کر لیتی ہے۔ اپنی آزادی کی قربانی دے کر تم دلدار کی زندگی خرید سکتی ہو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اپنے لیے اور اپنی خوشیوں کے لیے ہر ایک جی لیتا ہے، لیکن کسی اور کی زندگی کے لیے پابندیوں کے ساتھ سمجھوتوں کے تحت زندگی گزارنا بہت بڑی بات ہے جو شاید تمہارے بس سے باہر ہے۔ تم اپنے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتی، بس زندہ رہنا چاہتی ہو، خواہ بیوی بن کر رہو یا بیوہ ہو کر۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم کون ہو؟ اس کی تھکی ہوئی اور دل گرفتہ آواز ابھری۔ تم بار بار ایک ہی طرح کے سوال دہرا رہی ہو۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں DDT سے انتقام لینا چاہ رہا ہوں۔ تمہارا یہی انتقام بہت بڑا ہے کہ تم نے انہیں خوفزدہ کر دیا اور میرے دل میں وسوسے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر تم ہمیں بھول بھی جاؤ تو شاید برسوں تک ہمارا کھویا ہوا سکون واپس نہ لوٹ سکے۔ وہ مجرم ہے، اس کا ضمیر مجرم ہے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تمہارے درمیان پیدا ہو جانے والی خلیج کی بنا پر مجھے شبہ ہے کہ اس نے اپنا اصل روپ چھپا کر تمہیں بھی دھوکے سے اپنایا ہے، ورنہ ایک اجنبی کی بکواس سے دو چاہنے والوں کے درمیان کبھی کوئی خلیج پیدا نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے اور قریب آ جاتے ہیں۔ میرے مالک فون پر غزالہ کی دردناک راہ ابھری۔ میں کہاں جاؤں؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہاری یہ رمز اور کنائے مجھے اندر سے لہو لہان کیے دے رہے ہیں۔ تم کوئی گھر کے بیدی معلوم ہوتے ہو۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔